یہ ہے شاہی یہاں پہ لکھا ہوا شاہی حمام وزیر خان. حمام وزیر خان جسے شاہی حمام بھی کہتے ہیں 1045 سن ہجری یا 1635 میں حکیم علم الدین انصاری المعروف وزیر خان حاکم صوبہ لاہور نے تعمیر کیا تھا. یہ حمام مسجد وزیر خان کے وقت کا لازمی حصہ تھا. 18ویں صدی میں مغلیہ دور کے زوال پذیر ہونے اور اس کے بعد کے فسادات میں حمام وزیر خان ویران ہو گیا. برطانوی دور میں تقریباً 150 سال تک حمام کی عمارت کو مختلف دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. موجودہ عملے تحفظ سے پہلے حمام کی عمارت 1991 سے 2005 میں بھی تحفظ کا کام کیا گیا، جس کے نتیجے میں حمام کی دیواروں پر کی گئی خوبصورت نقاشی کے نمونے آشکارا ہیں. حمام کی عمارت کا تحفظ کا حالیہ کام آغا خان کلچرل سروس پاکستان میں اولڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے بھرپور تعاون سے جولائی 2013 سے جون 2013 سے جون 2015 کے دوران کیا. عمارت کے تحفظ کے لیے حکومت ناروے نے بھاری مالی معاونت کی. اس پروجیکٹ کی بدولت حمام کے بہت سے پرانے گوشے سامنے آ گئے ہیں. پانی کو گرم رکھنے کا نظام جس سے تمام عمارت کو بھی گرم کیا جاتا تھا، پانی کی نظم و رسد کا نظام اور استعمال کے کئی روایتی طریقے اس عمارت کی وضع تعمیر کے مشاہدے سے آیا ہوں. ان سب چیزوں کی دریافت 1991 میں بچھائے ہوئے سنگ مرمر کے فرش کو ہٹانے سے ہوئی. فرش کے نیچے عمارت کی بنیادوں کا اچھی طرح مشاہدہ کیا گیا اور اس کو مستحکم کیا گیا. تاریخی حمام وزیر خان آج بروز اتوار بتاریخ 14 جون 2015 کو پبلک کے لیے کھولا گیا. سوری، چونکہ میری نظر کمزور ہے اس لیے کچھ پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے. اندر چلتے ہیں اس حمام کی طرف. یہاں پر مختلف ڈگنیٹیز جو ہیں وہ آئے، ان کی تصاویریں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. مثلاً آسٹریلین ایمبیسڈر آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور برٹش ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر، اور ملیشین ہائی کمشنرز، اور اسی طرح اور بھی بے شمار USA کونسل جنرل لاہور، بے شمار لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے وزٹ کیا ہے. سہیل وراج صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور بہت سارے. اندر چلتے ہیں. السلام علیکم. پروجیکٹ ڈائریکٹر آف ون ورلڈ میڈیا، بارسلونا اسپین. یہ ٹیم آف فرینچ میگزین، اور یہ ورلڈ بینک وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ بینک تشریف لائے تھے. یہ پرتگال کا ایمبیسڈر ان کی ٹیم، اور یہ مسٹر سہیل وراج، اور یہ جسٹس عائشہ مولک، یہ حماد عبید، ابراہیم سلیم، یہ UAE کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں. یہ ساؤتھ افریقن ہائی کمشنر، اور یہ فیمس جرمن اسکالر آف اسلام، رائٹر اینڈ ٹرانسلیٹر. یہ جی برازیلین ایمبیسڈر، یہ جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب ہیں، اور یہ اسٹیفن جرمن اسٹیٹ سیکرٹری. یہ برٹش ہائی کمیشن ٹو پاکستان، اور یہ فرینچ ایمبیسڈر، اور یہ مسٹر منظور الہی، فارمر پاکستانی کرکٹرز. چلتے ہیں نیچے شاہی حمام کو وزٹ کرنے کے لیے.
یہ چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی یہ عمارت شاہی حمام، یہ بہت ہی مضبوط ترین جو ہے وہ عمارت اور دیواریں اور بلڈنگس جو ہے وہ ہے. بالکل سیدھا چلتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. جی واپس چلتے ہیں. اچھا جی، اب کام جو ہے وہ نقش و نگاری کا کیا گیا تھا، جو اب کافی جو ہے وہ مٹ چکا ہے، موقوف ہو چکا ہے، لیکن تو بھی کاریگروں کی مہارت جو ہے وہ اس کا ثبوت جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. جی یہاں پہ یہ خاص انہوں نے ٹریک بنایا ہے اس پہ چلنے کے لیے. اچھا جی، یہاں پر جی یہ شاہی حمام ہے اور میں اندر والے حصے میں آ چکا ہوں، اور یہاں پہ لکھا ہے اس وسیع استقبالیہ گنبد کے نیچے اس 8 پہلو حوض کے چاروں اطراف بنے کمروں میں لوگ کپڑے بدلتے اور اپنی باری کے انتظار میں حوض کے گرد بیٹھ کر گپ شپ لگاتے. یہ جگہ نہانے کے بعد بھی آرام اور تفریح کے لیے استعمال کی جاتی تھی. جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہاتے تھے. یہ شاہی حمام ہے اور اس کے ارد گرد یہ جو کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے کپڑے چینج کرتے، اتارتے، چینج کرتے نہانے کے کپڑے، اور انہی کمروں کے سائڈ پر بیٹھ کر جو ہے خوش گپیاں جو ہیں وہ لگایا کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. نہانے کے بعد بھی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ خوش گپیاں لگایا کرتے تھے. اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی آج میں جو ہے وہ اس شاہی حمام کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس کا وزٹ کروا رہا ہوں. یہاں پہ چند ایک کرسیاں اور سامنے LED ہے اور ایک ڈائس بھی ہے. سو یہاں پر جب وزٹر آتے ہیں تو ان کو یہاں پر بٹھا کر جو ہے وہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے، اس کی ساری ہسٹری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. جی واہ کیا بات ہے. یہاں پہ کبھی راجے مہاراجے نہایا کرتے تھے. آج یہاں پہ نہانے کا کوئی انتظام تو نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں، تاریخ آج بھی بولتی ہے. اور اگر آنکھیں بند کریں تو ویژولائز کریں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آئیں گی. یہ کچھ برتن ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں. کچھ میرا خیال پینے کے برتن ہیں، کچھ چراغ ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، اور یہ کسی نہ کسی کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. واٹ اے گریٹ، کیا بات ہے جی. زبردست جو ہے وہ کام کیا گیا ہے، اور اب میرا خیال آج بھی اس طرح کی عمارتیں بنانا بہت مشکل ترین کام ہے. شاہی حمام
لاہور دہلی گیٹ میں موجود ہے۔ جی چلیں باہر چلتے ہیں۔ یہاں پہ بہت اندھیرا ہے، میں ذرا دوسرا موبائل اپنا آن کرتا ہوں لائٹ بھی، اور اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بغیر اینک کے۔ جی یہ آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی ہے، 3 لوگ جو ہیں وہ اس حمام میں نہا رہے ہیں اور اوپر سے پانی بھی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس طرح ٹھنڈے پانی کے چھوٹے تالاب مخصوص لوگوں کے لیے ہوتے تھے جن کو حمامی کی خدمت حاصل ہوتی تھی۔ حمام میں ایسے نایاب اور جگہ پر پائے جاتے تھے، ان تک پانی کی رسائی اوپر سے بنے ہوئے آبشاروں سے ہوتی تھی۔ یہ ایک نیچے جو ہے، یہ سامنے جو ہے وہ آپ کو میں دکھایا، یہاں سے پانی آتا تھا اور یہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہاں سے اوپر سے پانی آتا تھا، یہاں پہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ 2 لوگوں نے پانی کے اندر ڈالے اور ایک شخص جو ہے وہ پانی کے اندر کھڑا ہے۔ یہ بھی ایک نیچے پانی یہاں سے گزرتا ہوگا۔ یہ ایک خوبصورت جو ہے وہ چیز۔ یہ دیکھیں، واہ کیا بات ہے۔ یہاں پہ جی یہ سامنے میں اینک نکالتا ہوں، یہ تصویر آپ دیکھیں۔ جی یہ کمرہ حمام کے گرم خانے کا ایک حصہ ہے جس کا فرش جزوی طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تاکہ پانی کی باہم رسائی اور کمرے کو گرم رکھنے کے انتظامات کی نمائش کی جا سکے۔ کمرے کے فرش کے نیچے خستی سرنگیں بنائی گئی تھی، پانی کو گرم رکھنے والی بھوؤں سے نکلنے والا دھواں ان سرنگوں سے گزر کر کمرے کے کونوں میں بنی چمنیوں سے نکل جاتا، جس سے فرش اور تمام کمرہ گرم ہو جاتا۔ گرم پانی زیر فرش بنی نالی میں چبوترے کے درمیان بنے فوارے سے، یہ جو سامنے فوارہ نظر آ رہا ہے، سے آتا اور چبوترا جسم کی رگڑائی اور مالش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کا روشن دان مغلیہ دور کے بنے ہوئے روشن دانوں میں سے اب تک رہ جانے والا واحد روشن دان ہے۔ یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں روشن دان، جی یہ سارا جو ہے وہ لوگ اس کے ارد گرد، یہ پورا چبوترا تھا اور لوگ پانی جو ہے وہ فوارے سے آتا تھا اور لوگ اس کے اوپر لیٹ کے مساج بھی کرتے تھے، ریسٹ بھی کرتے تھے، نہاتے بھی تھے، انجوائے بھی کرتے تھے۔ جی یہ باہر نکلنے کا راستہ، لیکن ہم اس طرف ہی جائیں گے، ذرا دیکھیں گے اندر کیا ہے۔ جی یہاں پر بھی ایک واہ، یہ دیکھیں جی، واہ بیوٹیفل، ایکسلنٹ۔ میں کہتا ہوں کہ آج
یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ اچھا جی، یہ آپ تصویر دیکھیں، دو لوگ شاور فوارے کے پاس کھڑے ہیں، ایک اوپر بیٹھا ہے ایک نیچے ٹیک لگا کے، اور دو لوگ جو ہیں وہ سائڈوں پہ ہیں۔ یہ کمرہ حمام کے بھٹوں سے قریب ہونے کی وجہ سے حمام کا گرم ترین حصہ ہے، جس کا فرش زیر زمین سرنگوں کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے۔ 400 سال قبل بھٹوں کے اوپر بنے ہوئے گرم پانی کے انبار سے یہاں پانی بہت گرم آتا ہے۔ گرمی کی شدت سے جسم کی خوب پسینہ چھوٹتا۔ کمرے کے اطراف میں ٹھنڈے پانی کے لنگن بنے ہوئے ہیں۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں کتنی مہارت اور خوبصورتی سے جو ہے یہ حمام بنایا گیا۔ آج لوگ نہاتے تو نہیں، لیکن اس شاہی حمام کو جو مغلیہ دور میں بنایا گیا اس کو وزٹ کر کے آسودہ ضرور ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر کسی وقت شاہی لوگ اور اس دور کے دیگر لوگ جو آ کے غسل کیا کرتے تھے۔ جی اب باہر نکلتے ہیں یہاں سے۔ جی یہاں سے رستہ باہر نکلنا۔ جی یہاں پر بھی یہ ہے، بے شمار کمرے ہیں یہاں پر، شاہی حمام میں بے شمار کمرے ہیں، اور اس کا مطلب ہے بیک وقت جو ہے وہ کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نہاتے تھے۔ یہ اس کی حالت بہت زیادہ جو ہے وہ خستہ ہو چکی ہے۔ یہ ایک دوسرے کمروں سے کافی ایک بڑا کمرہ ہے۔ اور یہ اس چبوترے کے اندر نہیں باہر ہے، یا تو چبوترا گر چکا ہے کیونکہ یہاں پر اب لوہے سے جو ہے یہ اوپر چھت جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی چیز بھی لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس سے اس جگہ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کا آج مجھے پتہ چل سکے اور میں اس کا آپ کو بتا سکوں۔ لیکن خیر چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں جی یہ جی نظر آئے گی یہ کچھ چیز، ہاں اس کو میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں جی، اب آپ گرم پانی کی ٹینکی سے گزر رہے ہیں۔ یہ جی گرم پانی کی ٹینکی تھی۔ پرانے وقتوں میں ٹھنڈا پانی چھت کی منڈیر کے ساتھ بٹی ہوئی نالیوں کے ذریعے آتا اور فرش کے نیچے بنی 3 بھٹیوں سے گرم کیا جاتا تھا۔ گرم پانی زیر فرش نالیوں کے ذریعے اطراف کے کمروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ وہی بھٹیاں ہیں جن کے گرم دھوئیں سے حمام کی عمارت کو بھی گرم کیا جاتا تھا۔ جی یہ اس لیے یہ کمرہ بڑا ہے، اور یہ نیچے بھٹیاں آپ کو نظر میں دکھا رہا ہوں، یہ بھٹیاں تھیں اور یہاں سے ٹھنڈا پانی جو ہے آتا اور پھر یہاں سے گرم ہوتا تھا۔ اس لیے یہ چبوترے سے جو ہے وہ باہر ہے یہ سارا بڑا سا جگہ۔ ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی جی ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، اور مسیحی آواز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ اور ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ سو اب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ 1000 سال پرانی ہے۔ سو جو میں نے پہلے آپ کو وزٹ کروایا جہاں سے میں انٹر ہوا تھا وہ 400 سال پرانی ہے، اور یہ 1000 سال پرانی ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔
1000 साल हिस्ट्री की तारीखी जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जी बाहर निकलते हैं, शाम का वक्त है कि मुग़ल बादशाह बाहर ही ना आ जाए। चलें जी निकलते हैं। ये कैंटीन बनाई गई है लेटेस्ट, और ये टॉयलेट वगैरह। थैंक यू। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ठंडे पानी का एक पोस्ट था। ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये और तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है। हमाम की इमारत का ये हिस्सा 19वीं सदी में गिराया गया। यहाँ ठंडे पानी का एक बड़ा चकोर नुमा हौज़ था, जिसके आसार फर्श में सुर्ख पत्थर की पट्टी से दिखाई गई हैं। मुग़ल दौर में ये हौज़ रूमी हमामों की तर्ज पर गर्म पानी से नहाने के बाद ठंडे पानी में बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बाद में ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर अब जो विज़िटर्स आते हैं उनके लिए चेयर्स और बैठने का जो है वो इंतज़ाम किया। ये दीवार सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो है वो किसी वक्त यहाँ पर कुछ दुकानें बनाई गई थी लोगों ने पार्टीशन के बाद, जिसको ख़त्म करके गिराया गया और ये नई दीवार जो है वो बनाई गई, ताकि ये सारी जगह जो है वो शाही हमाम की जो असल प्रॉपर्टी है वो असल हालत में इसी जगह के इस्तेमाल के लिए जो है वो की जाए। थैंक यू।